السلام علیکم میرے نیکی کے ساتھیوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی سپر پاور لے کر آئی ہوں جو ہم سب کے پاس ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ ایسی پاور ہے جو آپ کو ہیرو بنا دے گی۔ آئیں پارہ نمبر 6 سے سورۃ المائدہ کی وہ آیت یاد کرتے ہیں جو آپ کو ہیرو بنائے گی۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہیرو بننے کا فارمولہ بتایا ہے۔ وہ فارمولہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ میرے ساتھ دہرائیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تقویٰ کا مطلب ہے اچھے کاموں میں مدد کرنا۔ نیکی میں تعاون کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر اس کی ہمت کو بڑھائیں۔ آپ جانتے ہیں اکیلے نیکی کرنا اچھا ہے لیکن اگر مل کر کریں گے تو یہ پاور ہاؤس بن جاتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ سے دیوار نہیں بنتی، بہت سی اینٹیں مل کر گھر بناتی ہیں، تبھی تو کہتے ہیں 1 اور 1 11۔ آج کی ویڈیو میں ہم سستی کو بھگا کے نیکی کے سفر پر نکلیں گے، کیونکہ سستی نیکی کو روکتی ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جہاں ہم خاموشی سے دوسروں کے کام آئیں گے، کیونکہ بچوں اصل ہیرو وہ ہے جو کسی کو بتائے بغیر اس کی مدد کرے۔ تو کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ نیکی کے مشن پر چلنے کے لیے؟ ننھے ستاروں، اللہ کا ایک اور صفاتی نام البر ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت نیکی کرنے والا۔ اللہ خود ہم پر اتنے احسان اور نیکیاں کرتا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ تو بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو اور نیکی کرنے کی توفیق ملے تو روزانہ البر پڑھیں، کیونکہ جو بچہ اللہ کے اس نام کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل میں نیکی کا جذبہ بھر دیتا ہے۔ تو آج ہم نے اسی نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح ہے یا برو۔ اگر آپ مددگار بننا چاہتے ہیں تو اس نام کو کم از کم 100 بار پڑھیں۔ تو کون سا بچہ یا برو کی تسبیح کرے گا اور نیکی کا جادو پھیلائے گا؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نیکی کے سپاہیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت نیکی کون سی ہے؟ وہ جس کا چرچا ہو یا وہ جو خاموشی سے دل جیت لے؟ آج کا ہمارا مشن ہے خاموش نیکی، یعنی کسی کے کہے بغیر اس کی مدد کرنا، چاہے مدد کسی کام میں ہو، سڑک پار کروانی ہو یا کسی کا بوجھ اٹھانا ہو۔ بچوں، اللہ کی ذات البر ہے۔ وہ ہم پر بن کہے نیکیوں کی بارش کر دیتا ہے کہ ہم ان کا حساب بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو کیوں نہ ہم بھی البرو کے رنگ میں رنگ جائیں۔ آپ کے لیے چیلنج ہے، آپ نے پورے دن میں 3 کام ایسے کرنے ہیں جن کے کرنے کا کسی نے نہ کہا ہو۔ ساتھ میں یا برو پڑھنا ہے تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کا مرکز بنا دے۔ یاد رکھیں، جب آپ خاموشی سے نیکی کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی نا۔ آج کا ہمارا مشن بھی ہیلپنگ ہینڈ ہے، یعنی نیکی میں مددگار بنیں۔ جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ اور پوری کائنات ہماری مددگار بن جاتی ہے۔ شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت وہاں برسنے لگتی ہے۔ تو بچوں، آج سے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، کیونکہ مددگار بچوں کا اللہ دوست بن جاتا ہے۔ بچوں، آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا راز ہے، اور وہ راز ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ یہ خوبی مانگنے سے ملتی ہے۔ تو آئیں اپنے اللہ سے خاص تحفہ مانگتے ہیں۔ اللہم اجعلنی للناس نافعا۔ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اجعلنی للناس نافعا۔
اللہم اجعلنی للناس نافعا، اے اللہ مجھے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا، یا مجھے لوگوں کی مدد کرنے والا بنا۔ عہد کریں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جیسے ایک سایہ دار درخت سب کو سایہ، پھل اور سکون دیتا ہے، ہم نے بھی اسی درخت کی طرح بننا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آج رات سونے سے پہلے یہ دعا 3 بار ضرور مانگیں، کیونکہ مددگار بچوں کا اللہ دوست بن جاتا ہے۔ تو کون سا بچہ اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے؟ لازمی کمنٹ کریں۔ نیکی کے چیمپئنز، آج آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی سنائی جائے گی جو پہلے بہت سست تھا، لیکن پھر اس میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ وہ نیکی کا چیمپئن بن گیا۔ آج کی کہانی ہے سستی سے نیکی تک کا سفر۔ تو چلیے احمد سے ملتے ہیں۔ احمد ہر وقت صوفے پہ لیٹ کے موبائل چلاتا رہتا تھا اور کچن میں اس کی امی اکیلے افطاری بناتی۔ احمد کا دل تو چاہتا کہ وہ امی کی مدد کرے، لیکن وہ سست بن کے موبائل چلاتا رہتا اور کبھی بھی امی کی مدد نہ کرتا۔ ایک دن احمد کی نانو آئی، انہوں نے احمد کی یہ حالت دیکھی تو اسے ایک جادوئی سبق سکھایا۔ انہوں نے احمد کو ایک چمکتا ہوا کارڈ دکھایا جس پر البرو لکھا تھا۔ نانو بولی، احمد بیٹا، اللہ البرو ہے جو بہت نیکی کرنے والا ہے اور ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، اور پتہ ہے جو بچہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ احمد کے دل پر نانو کی باتیں اثر کر گئیں۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اتنی نیکیاں کرتا ہے اور میں امی کی تھوڑی سی بھی مدد نہیں کرتا۔ اگلے دن احمد کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ اس نے عصر کی نماز پڑھی اور کچن میں امی کی مدد کروانے لگا اور بولا، امی میں بھی البرو بننا چاہتا ہوں۔ اس نے جان لیا کہ نیکی میں ہی سکون ہے۔ سوچیں بچوں، کیا آپ کا ہاتھ مددگار ہے؟ کیا آپ کے ہاتھ کبھی کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھے؟ کیا آپ نے کبھی کسی بے بس کا ہاتھ تھاما؟ کیا آپ اپنے ہاتھ کو جادوئی ہاتھ بنانا چاہتے ہیں؟ تو آج سے یہ عہد کریں کہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ میرے پیارے آرٹسٹوں، آج آپ کو ایک ایسی ڈرائنگ سکھائیں گے جس میں ایک بڑا جادو چھپا ہے۔ وہ جادو ہے مدد کرنے کا جادو۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو اٹھائیے اپنی کاپی اور رنگ، آج ہم بنانے جا رہے ہیں مدد کرنے والا جادوئی ہاتھ۔ یاد رکھیں، اکیلے ہم صرف ایک قطرہ ہیں، لیکن مل کر ہم ایک سمندر بنا سکتے ہیں۔ تو کون آج نیکی کا ساتھی بنے گا؟ یہ جادوئی ہاتھ کیسے بنانا ہے، اس کی ویڈیو آپ کو میرے اسی چینل پر مل جائے گی۔ تو اللہ کے نام البرو کی برکت سے جلدی سے یہ ڈرائنگ بنا کر مجھے شیئر کریں۔ مدینے کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا یہ معصوم بچہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا ہے اور اپنے لیے روشنی تلاش کر رہا ہے۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور سوال یاد کریں گے۔ سوال ہے، نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب کون جادوئی ہاتھ والا بچہ دے گا۔ کل کے سوال کا جواب سائرہ نے دیا۔ قرآن مجید سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید۔ نیکی کے مسافروں، آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں دن میں کتنی بار اپنے پاس بلایا ہے؟ جی 5 بار، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دن میں 5 بار اپنی نیکیوں کی بیٹری چارج کریں، کیونکہ نماز صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ البرو کی ٹریننگ ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں ہمیں کیسے نیکی کا راستہ دکھاتی ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ فجر سچائی سکھاتی ہے، ظہر دیانت داری سکھاتی ہے، عصر صبر سکھاتی ہے، مغرب شکر گزاری سکھاتی ہے، عشاء سکون اور معافی سکھاتی ہے۔ جو بچہ نماز پڑھ کر مصلی سے اٹھتا ہے وہ نیکی کا سفیر بن جاتا ہے، کیونکہ نماز برائی سے بچا کر نیکی کے باغ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کون اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی نیکی کے باغ میں لے کر جانا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو اس کو لازمی شیئر کریں۔ نیکی کے ہیروز، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جادوئی پاور ہاؤس ہے۔ یہ عام ڈبہ نہیں بلکہ یہ وہ گھر ہے جہاں آپ خوشیوں کا سکہ جمع کرتے ہیں۔ بچوں، جب ہم اپنی جیب خرچ سے ایک سکہ بھی اس میں ڈالتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مال پکا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور 2 گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ یہ ایک سکہ جب کسی ضرورت مند کے کام آتا ہے تو وہاں سے دعا بن کر واپس ہمارے دل میں خوشی بھر دیتا ہے۔ یعنی ایک سکہ آپ کی نیکیوں کی بیٹری کو چارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تھے چھٹے روزے کے 10 کام۔ امید ہے یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اللہ آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دنیا کا طاقتور انسان وہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، بلکہ وہ جس کا ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھے۔ تو نیکی میں مددگار بنے تاکہ اللہ بھی آپ کا مددگار بنے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیکی پھیلانے کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سوچئے گا کیا آپ کا ہاتھ مددگار ہے۔ ملتے ہیں اگلی قرآنی آیت کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔